مکمل ناول ساجن کی کیا بات بائے عائشہ نصیر احمد پارٹ 2۔ اس دن بھی میں اپنے چہرے پر انڈے اور شہد کا ماسک لگائے پنکھے کے عین نیچے بیٹھی اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے باہر سے آفاق کی آواز سنائی دی۔ وہ صبح سے میرے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ صبا، نیلی کہاں ہے؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں تیلیاں ختم ہو گئی ہیں؟ صبا یقیناً کانوں میں ایئر فونز ٹھوسے بیٹھی تھی۔ اس کے جواب سے آفاق کا تو پتہ نہیں، لیکن اندر تک میں ضرور سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہاری بہن کی بات کر رہا ہوں، تمہاری اس نیلی پیلی بہن کی، وہ بھنا کر بولا۔ حالانکہ نہ تو میں نیلی تھی اور نہ پیلی، مگر آفاق جب تک میرے نام کا حشر نہ بگاڑ لیتا اس سے چین کہاں آتا تھا۔ اندر ہوگی، جا کر دیکھ لو، صبا بیزاری سے بولی۔ میں فوراً بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر ملکہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اگر آفاق مجھے اس شکل میں دیکھ لیتا تو اس کے گھٹیا مذاق کبھی ختم ہونے والے نہیں تھے۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ یقیناً وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں اس سے چپی ہوں۔ آئینے میں اس گیلے ماسک کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں آفاق کو خوب کوسا۔ اسے بھی یہی وقت ملا تان مرنے کے لیے۔ رگڑ رگڑ کر منہ دھوتے میں نے اس کے آنے کی وجہ سوچی، پھر سر جھٹک دیا۔ یقیناً مامی نے ہی بھیجا ہوگا۔ تم آفاق سے چھپی کیوں؟ جیسے ہی میں واش روم سے باہر نکلی، سامنے بیٹی کچر کچر چپس کھاتی صبا نے سوال داغا۔ ماہ رمضان کے علاوہ میری یادداشت میں ایسے دن بہت کم تھے جب میں نے اسے ہم وقت کچھ نہ کچھ کھاتے نہ دیکھا ہو۔ چھپی نہیں تھی، میں منہ دھونے گئی تھی۔ کیا وہ چلا گیا؟ تلیے سے منہ پوچھتے ہوئے میں دروازے کے قریب آ کر باہر جھانکنے لگی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ دادی کے قیلولے کا ٹائم ختم ہوتا، مجھے مامی کے گھر کا ایک چکر لگا لینا چاہیے تھا۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ نیلی، یہ دن رات مامی کی خدمتیں کر کے تمہیں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ ایسا بے تکا اور بونڈا سوال صرف صبا ہی کر سکتی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہی جو تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم ان کے بیٹوں کی بات کر رہی ہو تو مجھے ان میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ بڑی بے نیازی سے چپس کا خالی پیکٹ ایک طرف اچھالا۔ یہ رشتہ دار بڑے خود غرض ہوتے ہیں۔ اپنے خوبرو اور کماؤ پوتوں کے لیے ان کی نظر خاندان کی لڑکیوں پر کبھی نہیں ٹکتی۔ خود بھلے ہی اپنی کالی پیلی کانی بینگی لڑکیاں خاندان میں کھپا دیں، بہو ہمیشہ باہی ہی کھلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے کندھے اچکائے، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کیونکہ مجھے انجان لوگوں میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہول اٹھتے ہیں مجھے سوچ کر ہی۔ میں نے اپنی مجبوری بتائی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، اس سے پہلے کہ دادی جاگ جائے۔ مجھے اچانک یہ خیال آیا اور اس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی میں جلدی سے باہر نکل آئی۔ اس نے بلند آواز میں کچھ کہا بھی تھا مگر میں نے پلٹنے کی حماقت نہیں کی۔